السلام علیکم ناظرین، حاضر ہوئے ہیں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک بمباسٹک سا آئیڈیا کیا ہے۔ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چند ایسے بزنس آئیڈیاز جس کے لیے آپ کو ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ واقعہ ہی کام کرتے ہیں، اور آپ کو انہیں سٹارٹ کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ویورز، اگر ہمارا مقصد صرف ویڈیو بنانا ہوتا تو ہم آپ کو ہزاروں بزنسز کی فہرست گنوا دیتے اور وہ آئیڈیاز بھی بتا دیتے جو پاکستان میں امپلیمنٹیبل ہیں ہی نہیں۔ لیکن ہمارا مقصد ہے ہر پاکستانی کو باشعور اور کاروباری بنانا تاکہ وہ ملک کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے تیار کی ہے چند کاروباروں کی ایک لسٹ، اور صرف تیار ہی نہیں کی بلکہ سوچ سمجھ کر تیار کی ہے۔ بزنس کرنے کے لیے صرف سوچنا ہی نہیں ہوتا بلکہ پروفیشنل ہو کر سوچنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ دن رات ایک کر کے بھی کاروبار نہیں چلا پاتے، اور کچھ ایسے سمارٹ ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت اور پیسے میں بہت کچھ کر دکھاتے ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنی شرم ایک سائڈ پر رکھ دیں کہ کام چھوٹا ہے یا بڑا۔ اصل چیز کام کا چھوٹا یا بڑا ہونا نہیں بلکہ ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ ہیں اور آپ ہماری ویڈیو میں خرچ کر سکتے ہیں تو آج آپ وہ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں جو آپ نے زندگی میں پہلے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ بغیر پیسے کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی سروسز بے حد پروفیشنل ہونی چاہیے، کیونکہ جو آئیڈیاز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس میں کوئی بھی سٹاک انوالو نہیں جس پر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے، بلکہ ان کا دار و مدار صرف اور صرف آپ کی سروسز پر ہے، جو آپ جتنا پروفیشنلی دے پائیں گے اتنا ہی جلد ترقی کی منازل طے کرتے جائیں گے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ کوئی بھی چھوٹا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ آپ بزنس امپائر کھڑی کر رہے ہیں، ایک بڑے بزنس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جو کہ فیوچر میں بے تحاشا ارن بھی کرے گی۔ اس ویڈیو میں کچھ بزنسز کی ہم وضاحت بھی کریں گے، جبکہ کچھ کو آپ کے ایکسپیرینس کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیو دیکھنی ہے تو بے شک مت دیکھیے، لیکن اگر آپ جینوئنلی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہماری بات سن کر آپ کا مائنڈ کھل جائے اور وہ آئیڈیاز جو پہلے سے آپ کے مائنڈ میں موجود ہیں لیکن کسی اور شکل میں، اور آپ سٹارٹ نہیں لے پا رہے، تو ہماری ویڈیو آپ کے لیے سٹارٹ اپ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا قیمتی وقت مزید ضائع نہ کرتے ہوئے آتے ہیں اصل ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلا آئیڈیا ہے میڈ رینٹل بزنس، یعنی میڈ سروسز۔ آن لائن سرفنگ کے دوران ایک ویب سائٹ میری نظر سے گزری جس نے 1980 سے UK میں میڈ سروسز پرووائڈ کرنا سٹارٹ کرتی تھی۔ ان کے پاس ہر طرح کے میڈز ہوتے ہیں جنہیں آپ کم از کم 2 گھنٹے کے لیے ہائر کر سکتے ہیں، اور فیس صرف اور صرف $10 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سروس میں 2 قسم کی سروسز ہوتی ہیں، ایک بیسک لیول اور دوسری ایڈوانسڈ۔ بیسک لیول میں ایشینز لیول کی ماسیاں دی جاتی ہیں اور ایڈوانس میں یورپین لیول، اسی حساب سے $5 یا $10 اوپر نیچے چارج کیے جاتے ہیں۔ تو ویورز، یہ کام آپ کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی، بس صرف ہائر کرنی ہے آپ کو چند ماسیاں اور انہیں مینیج کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کے پاس صرف فون ہونا چاہیے جن کے ذریعے آپ انہیں بھیجتے جائیں اور پیسے کماتے جائیے۔ بکنگ کرنا تو آپ کا ہی کام ہے اور یہ آپ کی انٹرپرسنل سکلز پر منحصر ہے۔ دوسرا آئیڈیا ہے فری لانسر سیل مین کا۔ اب فری لانس سیل مین ہے کیا؟ تو ناظرین، اس کام میں بھی پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس کے لیے آپ کانٹیکٹس کے امیر ہونے چاہیے، یعنی آپ کے کانٹیکٹس ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو ادھار پر مال دے سکیں۔ اس کام میں آپ بازار جاتے ہیں، اپنے جاننے والے کانٹیکٹ سے مال اٹھاتے ہیں اور ہول سیل پر مال اٹھا کر پرچون میں بازار کے دوسرے کونے میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ جرابیں، بنیانیں یا اور بھی بہت کچھ اٹھا کر فروخت کر سکتے ہیں، اور کسی بھی کام میں کوئی شرم نہیں، کیونکہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ ہر بڑے کام کی ابتدا چھوٹے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنا سیکھ گئے تو کل کو جب آپ کے پاس سرمایہ آئے گا تو آپ شاید اسی بازار میں بڑے بڑے کام کر رہے ہوں، یا کہیں پراپرٹی بیچ رہے ہوں، یا کاروں کے شو روم پر کاروں کی بکنگ کر رہے ہوں، کیونکہ یہ وہ کام ہیں جن میں آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، چیز کسی اور کی، اور آپ بیچ کر کما رہے ہیں، اور بعض اوقات لاکھوں نہیں کروڑوں کا کمیشن۔ ناظرین، ایک اور تیسرا اور سب سے اہم آئیڈیا جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے ٹورسٹ گائیڈ کا۔ فرض کریں آپ ٹیکسلا، لاہور، شاہی قلعے کے آس پاس یا کسی بھی ہسٹوریکل پلیس کے قریب رہتے ہیں تو آپ بآسانی ٹورسٹ گائیڈ بن سکتے ہیں۔ اگر زیادہ نزدیک ہیں تو واکنگ ٹورسٹ گائیڈ بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر بائک ہے آپ کے پاس یا گاڑی تو اسی حساب سے آپ اپنا ریٹ طے کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ 20 یا 30 جگہیں دکھائیں
یا پر پلیس آپ اپنے چارجز طے کر لیجئے، جو ریٹ مناسب ہو یا ایک علاقائی حساب سے مناسب ریٹ طے کر کے ٹورسٹ کو وزٹ کروا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ ٹورسٹ ہوٹل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا بس سٹاپ یا وہ گزرگاہ جہاں سے ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں گزرتے ہیں وہاں پر بورڈ یا پوسٹر بھی آویزاں کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے وہ ہے بائنگ کنسلٹنٹ۔ یورپ میں تو یہ بزنس اپنے عروج پر ہے، لیکن پاکستان میں بھی آپ اس کو نئے سرے سے متعارف کروا سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کسی بازار کے قریب رہتے ہیں، مثلا راجہ بازار راولپنڈی یا انارکلی لاہور یا قصہ خوانی بازار پشاور یا کسی بھی بازار کے گرد، تو آپ ایک بورڈ بنا لیجئے کہ آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ پر آور کے حساب سے اپنا ریٹ طے کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ شاپ کیپر سے کسٹمر لانے کا کمیشن بھی طے کر سکتے ہیں، یوں آپ کی پی آر الگ بنے گی، شاپ کیپر کو مناسب کسٹمر بھی میسر آ جائے گا اور کسٹمر کو مناسب پیسوں میں اچھی پروڈکٹ اور آپ کو کنسلٹنسی فیس مل جائے گی، یعنی 3 جگہوں پر بھلا ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، شاپ کیپر سے کمیشن لینے کا مشورہ ہم نہ دیں گے، کیونکہ اس سے آپ کی سروسز میں خلل پڑ سکتا ہے اور شاید آپ اس خلوص نیت سے خدمات سر انجام نہ دے پائیں۔ ہاں، اگر پروڈکٹ اچھی ہے اور کسٹمر کو باقی بازار سے مناسب مل رہی ہے اور آپ اس کے جینونلی پیسے بچا رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس کام میں بس آپ کو بازار کا مکمل علم ہونا ضروری ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ لوگ آپ کو صرف فون پر کہیں گے کہ فلاں چیز لیجئے اور ہم تک پہنچا دیجئے، اور بڑے بڑے دکاندار بھی شاپنگ کے لیے ہول سیل پہ آپ سے رابطہ کریں گے، لیکن پہلے رگڑا کھانا شرط ہے۔ 5ویں چیز آن لائن ہے، وہ ہے کانٹیکٹ رائٹنگ۔ اس ویڈیو میں ہم نے زیادہ آن لائن چیزیں شامل نہیں کی تھی، لیکن آج کل یہی کام چل رہا ہے اور ٹرینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی شامل کرنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ آن لائن چیزوں کے لیے کمپیوٹر سکلز درکار ہوتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو انگلش لینگویج بھی تھوڑی بہت تو آنی ہی چاہیے۔ لیکن کنٹینٹ رائٹنگ کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے آپ کو انگلش لینگویج پر کافی حد تک عبور ہونا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اور کسی ایجنسی وغیرہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا پڑھائی لکھائی کے کام سے ان ٹچ رہنا بے حد ضروری ہے۔ ان کاموں کے لیے آپ فائور، فری لانس، ای لانس، گروپ، اپ ورک یا ایسے کسی بھی پلیٹ فارم کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 6 اور 7 نمبر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں 2 چیزیں، یعنی گرافک ڈیزائننگ ایجنسی اور ویڈیو گرافک ایجنسی۔ ناظرین، اگر گرافک ڈیزائننگ کی بات کی جائے تو اس کے لیے آپ کے پاس گرافک ڈیزائننگ سکلز ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں، آپ 30 دنوں میں سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب یا آن لائن بہت سے پلیٹ فارم دستیاب ہیں جیسے ایلیسن وغیرہ، ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کہیں بھی فی پے کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیکھنے کے بعد بآسانی آپ اپنی سکلز آن لائن فروخت کر سکتے ہیں، فری لانس، ای لانس، فائور یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر۔ اسی طرح سے ویڈیوگرافی بھی آپ آن لائن سیکھ کر اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں آن لائن ہی۔ 8واں کام ہے کریم اوبر یا ان ڈرائیور کا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو کلین قسم کے ڈرائیور درکار ہوتے ہیں۔ اب کل ہی ایک اوبر ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا، اکثر اس کے ساتھ پہلے بھی سفر ہوتا رہتا ہے۔ بتا رہا تھا کہ 45,000 مالک کو دیتا ہوں، اتنے ہی خود رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ خرچہ الگ نکال لیتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ بھی یہ کام کر کے کم از کم 45 سے 50,000 مہینے کا کما سکتے ہیں۔ اگر ان فیوچر آپ 2 سے 4 گاڑیاں مینج کر پائیں تو آپ لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر سکتے ہیں اور آپ کی انکم میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک اضافی انکم ہوگی۔ 9واں کام ہے ڈاگ واکرز اینڈ ٹریننگ ایجنسی کا۔ بہت سے لوگوں نے پوش ایریاز میں کتے رکھے ہوئے ہیں، آپ بحریہ میں دیکھ سکتے ہیں، اسلام آباد کے کتنے سیکٹرز میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس ڈاگز کو مینٹین رکھنے اور ٹرین کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے آپ میٹس کی طرز پر ہی بندے اس کام پر لگا سکتے ہیں اور صرف فون پر بکنگ کر کے بندہ بھیج کر اچھا بھلا کما سکتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ کتوں کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ غریب کو دے نہ دیں اپنے کتے کے لیے اچھے بھلے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 10ویں چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے بک یا ریکارڈ کیپنگ۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی گورنمنٹ اور انکم ٹیکس والے ہر چیز کو ریگولرائز کرنے کے چکر میں ہیں، تو اگر آپ 2 ہفتے لگا کر آن لائن بک کیپنگ کا کورس کر لیں یا کہیں سے بھی یہ کام سیکھ لیں تو آپ کو بآسانی کسی بھی کمپنی میں کام مل سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو ٹرین کر کے بک کیپنگ ایجنسی بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اچھی بھلی کمائی کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ 11واں کام ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز، یعنی آپ ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک یا ایسے کسی بھی پلیٹ فارم پر کام کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ لوگ صرف آن لائن لطیفے سنا کر اور فنی ویڈیوز بنا کر بھی کتنا کما رہے ہیں، یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔
اس کے علاوہ جب آپ کے فالوورز کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا آپ کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کئی کمپنیز خود ہی آپ کو اپنی پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے منتخب کر لیتی ہیں اور اچھی بھلی پیمنٹ کرتی ہیں۔ یہ جو اکثر آپ آن لائن دیکھتے ہیں کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں گئے، یہ کھایا، وہ کھایا، فلاں چیز خریدی، فلاں پروڈکٹ کی شاپنگ کی، یا فلاں جگہ پر فیتا کٹ رہا ہے، تو یہ جو پروڈکٹ ریویوز وغیرہ دیتے ہیں تو یہ چیزیں مفت میں نہیں بتا رہے ہوتے بلکہ اچھی بھلی پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، 12واں کام ہے اسٹاک فوٹوگرافی۔ اس میں جب آپ اپنے موبائل کیمرہ سے کھینچ کر تصویر اپلوڈ کرتے ہیں مختلف ویب سائٹس پر تو وہ ان کے عوض بھی آپ کو کمیشن دیتی ہیں اور اس سے بھی آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ 13ویں چیز جو آج کل عروج پر ہے وہ ہے ڈراپ شپنگ کا کاروبار۔ ڈراپ شپنگ ہے کیا؟ تو یہ ہے کہ کسی اور کا مال ہے، آپ نے فیس بک، یوٹیوب یا کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر ایڈورٹائز کرنا ہے اور جب آرڈر ملے گا آپ نے چیز بیچ دینی ہے۔ یعنی آپ کا کام صرف اور صرف سیلز مین کا ہے، پروڈکٹ سپلائی کرنے کا، باقی سارا کام کمپنی کا ہے اور چیز ملے گی کسٹمر کو۔ 14ویں چیز ہے کوچنگ یا آن لائن ٹیوٹرنگ، ٹیچنگ وغیرہ۔ کوئی بھی کام یا اسکل جو آپ کو اچھی آتی ہے، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ یوگا جانتے ہوں، کوکنگ جانتے ہوں، کوئی بھی چیز آن لائن سکھا سکتے ہوں، ویٹ لفٹنگ، مارشل آرٹ وغیرہ، یا جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں آپ ماہر ہیں، کوئی بھی اسکلز، ٹپس، ٹرکس، ہیکس آن لائن سکھا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں تو کوئی بھی چیز آپ اپنے گھر کے لان میں یا کسی بھی پارک میں لوگوں کو سکھائیں اور فیس وصول کریں۔ 15واں کام جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ۔ اگر آپ کے پاس فون ہے اور آپ فیس بک، انسٹا وغیرہ چلا سکتے ہیں تو آپ اپنے لیے تو یہ کام کر رہے ہیں اور مفت میں کر رہے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے انکم بھی کچھ نہ ہو، تو یہی کام اگر آپ کسی اور کے لیے کریں گے تو اس سے آپ کو ہو سکتی ہے اچھی بھلی انکم۔ آپ نے دیکھا ہے آج کل بہت سی سوشل میڈیا پرسنالٹیز، سیلیبریٹیز وغیرہ، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلر کو خود مینج نہیں کر پاتے کیونکہ ایک بندہ ہر جگہ پر پورا نہیں ہو سکتا، تو آپ ان کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں جنہوں نے 500 سے 1000 تک لوگ باقاعدہ ریکروٹ کیے ہوئے ہیں جو مختلف سیلیبریٹیز وغیرہ کو باقاعدہ ان کی امیج بلڈنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ 16ویں چیز ہے ناظرین بلاگنگ۔ اس میں آپ اپنے لیے کانٹینٹ رائٹنگ کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ کام بھی کانٹینٹ رائٹنگ کا ہی ہے لیکن اس میں آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے اور اس مقصد کے لیے آپ ورڈ پریس یا گوگل بلاگ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور بعد میں ایڈسنس کے تھرو انہی کے ذریعے کما سکتے ہیں اور ان کو بھی آپ مختلف پرسنالٹیز کی امیج بلڈنگ کے لیے بھی اپنے بلاگز کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ہیلپ فل لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے اور ان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار کر سکتی ہے تو اس کو اپنی پہنچ کی حد تک شیئر ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔